نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور افق کی دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ معراج کا جو سفر ہے یہ کب ہوا۔ تو اس میں مختلف لوگوں اہل سیر جو کہ سیرت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ امام طبری کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ چوتھا، ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ پانچواں قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے، اب 6 قول ہیں ہمارے پاس، تو ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو بھی ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، تو آخری جو ایام ہیں ہجرت سے بالکل پہلے والے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اسراء معراج کا سفر ہوا تھا۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں، ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اسراء اور معراج کا مطلب کیا ہے۔ اسراء جو ہے یہ رات کو چلنے کو کہتے ہیں، اور معراج جو ہے یہ اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا یہ دو راستوں پر مشتمل تھا۔ پہلا سفر، پہلا حصہ، پہلے منزل یہ تھی کہ آپ رات کے وقت بیت اللہ سے بیت المقدس تک زمینی سفر کیا۔ چونکہ یہ رات کو کیا تھا اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کا بیت المقدس سے 7ویں آسمان پر تھا، اور اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو اسراء اور معراج، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر وہاں آپ نے نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔ یہاں پر 2 طرح کے قول ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج کا سفر ہوا تھا وہ صرف آپ کی روح نے کیا تھا، جسم نے نہیں کیا تھا۔ بعض علماء کا قول ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جسم کے ساتھ ہوا تھا، فزیکلی ہوا تھا۔ تو ہم بھی اسی کو راجع قرار دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی ہی گئے تھے۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے آپ نے
حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، پھر آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے، اور بیت المعمور جو ہے فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے۔ پھر خدائے جبار جل علا کے دربار میں پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کے وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ تو پہلے وقت جب نمازیں فرض ہوئیں تو وہ 50 تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل آپ کو جبار تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے، اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طرق میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے، اس نے 10 نمازیں کم کر دیں اور آپ نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی۔ اللہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ورنہ یہاں 5 نہیں پڑھی جا رہی تو 50 کیسے پڑھنی تھی؟ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اچھا جی، یہاں پر اسراء اور معراج کا سفر کے بارے میں ایک اختلاف اور بھی ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اس میں 2 جماعتیں ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے، صحابہ کی بھی اس کے اندر اختلافات ہیں، بعض صحابہ کی جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، بعض صحابہ کی جماعت ایسی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ تو دونوں میں اختلافات ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں، اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو 2 قول منقول ہیں ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، ثم دنا فتدلی، کہ پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔
تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی قربت اور تدلی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میں خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا یا دیکھا ہے، اس اختلاف میں پڑھنے سے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس مسئلے پر کوئی بھی ہمارا عملی مسئلہ مرتب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ یعنی کہ یہ کوئی عقیدے کی چیز بھی نہیں ہے اور یہ کوئی عملی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بلیو رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں دیکھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجہ قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سفر کے دوران اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شک صدر یعنی سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ نے فطرت پالی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں، اس کا مطلب غالب یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کے شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کے منبع جنت میں ہیں، واللہ عالم۔ آپ نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، وہ اپنے منہ پر پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کی پاس سے گزرتے وقت انہیں روندے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو بہ پہلو سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعہ حاملہ ہوتی ہیں، لیکن نا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں پر بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکایا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک کافر، اچھا یہ کچھ اوپر دیکھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے معراج کے سفر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کا ایک قافلہ دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آ گئے، صبح ہوئی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھیں، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر نسانی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ عام طور پر جو بیت المقدس ہے وہ مکہ سے تقریباً 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اس زمانے میں 2000 کلومیٹر کا سفر مہینوں میں ہوتا تھا، کئی مہینوں میں آنے جانے کا سفر 5 6 7 مہینوں میں ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اتنا بڑا سفر میں ایک ہی رات میں کر کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے آگے سے مذاق ہی اڑانا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو بیت المقدس کا بتائیں۔
کہ کون سی جگہ کہاں پر ہے، کیا ہے، بلڈنگ کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پر اللہ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، چنانچہ آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ مطلب وہ جو کچھ پوچھ رہے تھے آپ دیکھ دیکھ کے بتائی جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا ذکر بھی فرمایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے مکہ واپس آ رہے تھے تو اہل مکہ کا کفار کا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے بیت المقدس گیا ہوا تھا راستے میں آ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بتایا کہ ایک تمہارا قافلہ بھی آ رہا ہے راستے میں اور وہ فلاں دن مکہ پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ نے بتایا ویسے ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی۔ اچھا جی، معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ بیسیکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ دینے کے لیے، ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا، آپ تکلیفوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، تو دل شکستہ تھے، اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے اوپر بلایا تاکہ آپ کا حوصلہ بنا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی تھوڑا سا اس کے اندر تبصرہ ہے مؤلف کا، اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، پہلی بیعت عقبہ۔ آپ کو اب تھوڑا سا یاد ہوگا کہ جب پچھلا حج کا موسم آیا تھا تو مدینہ سے 6 حضرات آئے تھے، 6 نوجوان آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یاد ہے نا؟ اسد بن زرارہ تھے اور بھی 6 لوگ تھے جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، اگر آپ لوگوں کو وہ جو یاد ہے تو۔ 6 نیک روحیں تھی، 6 نوجوان تھے مدینہ کے، ان میں جو ان کے تک 6 نیک روحیں، مطلب ہاں روئے 6 لوگ، 6 انسان صاحب۔ مطلب یہ ٹاپ ہیڈنگ یہ تھی نا؟ جی جی جی، وہی۔ اب ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ یہ 6 لوگ جب دعوت قبول کر کے واپس گئے، واپس جا کر انہوں نے مدینے میں اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اسلام مدینے کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال 12ویں سال 12 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں جابر بن عبداللہ بن برناب کو چھوڑ کر باقر وہی 5 تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، ان کے علاوہ 7 آدمی تھے۔ اب یہ جو 6 لوگ گئے تھے، ان 6 لوگوں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن اگلے سال یہ 6 لوگ جو تھے ان میں حضرت جابر کا انتقال ہو چکا تھا، تو 5 آدمی آئے اور 5 آدمی کے ساتھ 7 آدمی اور لے کر آئے، 12 آدمی کل آئے۔ جو نئے 7 آدمی تھے وہ یہ تھے: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن ثابت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الحیثم بن تیہان اور اوائم بن ساعدہ۔ یہ 12 لوگ نئے آئے تھے۔ ان میں سے صرف اخیر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، بقیہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، 2 اونچی جگہوں میں کے درمیان میں جو گھاٹی ہو، 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو ایک گہری جگہ ہوتی ہے، کھائی ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی،
یہ باتیں وہی تھیں جس پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی تھی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبادہ بن صامت یہ وہی صحابی ہیں جو وہاں پر بیت العقبہ کے اندر موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آؤ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اللہ اس پہ پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بیعت پوری ہو گئی، حج ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے طریقے سکھائے۔ جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے تھے ان میں اسلام کی اشاعت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام اور اس میں گرامی مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے۔ تو 12 لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو جاتے وقت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ میں سے حضرت مصعب کو ساتھ بھیج دیا کہ جا کے وہاں پر ان کو دین سکھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اترے، پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب مقرری کے خطاب سے مکری کے سوری حضرت مصعب مکری کے خطاب سے مشہور تھے۔ مکری کے معنی ہے پڑھانے والا، اس وقت استاد کو معلم کو مکری کہا جاتا تھا۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمراہ لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک پر ہی تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا ذرا آ جاؤ، ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں ورنہ یہ میری بات نہیں مانے گا۔ اسید نے اپنا ہربا اٹھایا۔ ہربا جو ہے یہ نیزے کی طرح کا ہوتا ہے لیکن لینتھ میں کم ہوتا ہے، نیزے کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، اس سے کم شارٹ لینتھ کا ہربا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد نے انہیں آتے دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو ہم چلے جائیں گے۔ حضرت اسید نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا ہربا گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب نے اسلام کی بات شروع کی، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ بخدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک و دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو بھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا ہربا اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں بخدا کہہ رہا ہوں یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جیسے لے کر گیا تھا۔ جب حضرت
اسید محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ ہی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ توڑ دیں۔ یہ بات سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان کے پاس پہنچے، دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ اسید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے، ہمارے محلے میں آ کر ایسی باتیں کرو۔ ادھر حضرت اسد نے حضرت مصعب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان سے کوئی بچھڑے گا نہیں۔ اس لیے حضرت مصعب نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی، فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا، اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم باخدا کہہ رہے ہیں حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کی بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد مجلس کے پاس آ کر بولے اے بنی عبد الاشل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تھوڑا عمل کیا زیادہ اجر پایا۔ چلو جی یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔